السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، آپ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ طواف کی ابتدا جو ہوتی ہے، جو اس کی شروعات ہوتی ہے، وہ حجر اسود کے سامنے سے ہوتی ہے۔ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گرین لائٹ ہے، اسی گرین لائٹ کے بالمقابل یعنی اس کے سامنے جو آپ پہنچیں گے، یہ گرین لائٹ حجر اسود کے ایک دم سامنے ہے۔ جب آپ اس گرین لائٹ کے پاس پہنچیں گے تو پھر یہیں سے آپ طواف کی ابتدا کریں گے، اور جب آپ دوبارہ چکر لگا کر کے اسی جگہ پہ پہنچیں گے تو سمجھیں کہ آپ کا ایک طواف مکمل ہو جائے گا۔ گویا کہ آپ کا ایک طواف جو مکمل ہوگا اس کی شروعات حجر اسود سے ہوگی، اور اس کی انتہا جو ہوگی، جو ختم ہوگا، وہ حجر اسود پہ جا کر کے ہوگا۔ یعنی طواف کی شروعات آپ حجر اسود سے کریں گے، اور وہاں پہ جب آپ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد سمجھیں کہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اس طرح سے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ 7 چکر کی جو تعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کس وجہ سے کی ہے، کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ بس ہمیں خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا ہے۔ 7 چکر لگانے کے بعد ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہم سمجھیں کہ ہمارا طواف مکمل ہو جائے گا۔ مجھے جو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا 7 چکر مکمل ہو جائے تو پھر 7 چکر مکمل ہونے کے بعد آپ باہر نکلتے ہیں اور 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ باہر آپ کیسے نکلتے ہیں؟ ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، اور جیسے ہی حجر اسود پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد ان کا طواف جیسے مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فوراً سیدھے صفوں کو چیرتے ہوئے جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو پھلانگتے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ طواف کرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے جسم سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس کا جو طریقہ ہے کہ آپ کس طرح سے طواف مکمل ہونے کے بعد باہر نکلیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ 7ویں چکر میں ہوں، یعنی آپ کا 7واں چکر ہو، تو پھر آپ دھیرے دھیرے باہر نکلنا شروع کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکن یمانی پہ پہنچے، جہاں سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، یہاں سے آپ مکمل طور پر دھیرے دھیرے باہر نکلنا شروع کریں۔ تو جب تک آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے، وہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو اس طرح سے آپ کا طواف بھی مکمل ہو جائے گا اور آپ باہر بھی نکل جائیں گے۔ پھر آپ باہر جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ آپ یہاں پہ نیک مقصد کی خاطر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کا خیال کریں، ان سب چیزوں کو سمجھیں کہ آپ جب صف سے باہر نکلیں، طواف کر کے جب آپ فارغ ہوں تو پھر آپ کیسے نکلیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نیک کام کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے عمرہ کو قبول فرمائے، ان کے طواف کو قبول فرمائے، اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے۔ تو ناظرین، یہ تھا طواف سے نکلنے کے متعلق ویڈیو۔ امید کی آپ کو پسند آئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔